السلام علیکم۔ ایک میرا جاننے والا غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ غریب کے گھر پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن غریب مرنا بری بات ہے۔ تو اس مشن کے تحت وہ شخص امریکہ آیا کہ میں غریب گھرانے متوسط میں پیدا ہوا ہوں، لیکن مروں گا میں کروڑ پتی۔ اس نے آ کے یہاں دیکھا کہ ٹیکسی جو ہے اس کو چلانے والا ڈرائیور جتنے چاہے پیسے بنا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو تو علم ہے کہ امریکہ میں لائف جو ہے وہ ہر گھنٹے کے عوض آپ کو پیمنٹ ملتی ہے۔ یعنی کہ آپ 1 گھنٹہ کام کریں، مثلا $20 ملتے ہیں، 2 گھنٹے تو 40 ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ ہے کہ جب آپ ہر گھنٹہ کام کرتے جاتے ہیں، آپ کی جو آمدن ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ آپ 10 گھنٹے کام کریں اور آمدن ہے 15 کریں، 16 کریں، اس طرح۔ تو جب گھنٹوں میں آپ کی کمائی ہے، آپ اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں وہ گھنٹوں میں بیچ کے اس کے عوض ڈالر کما سکتے ہیں، تو وہ شخص تو پہلے ہی یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں متوسط گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مرنا میں نے متوسط نہیں ہے، میں نے امیر مرنا ہے۔ تو یہ مشن لے کے اس نے آ کے ادھر دیکھا اور ٹیکسی چلانی شروع کر دی۔ تو ٹیکسی بزنس ایسا تھا کہ جس میں اس سے ہر گھنٹے اپنی انکم کا پتہ چلتا جاتا تھا۔ 1 گھنٹے میں مثلا اس نے $25 بنائے، تو اگلے گھنٹے میں اسے 25 اور بنا لیا، 50 ہو گئے۔ وہ اسی لالچ میں 18 گھنٹے گاڑی چلاتا رہتا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا تو اس وقت ہی اترتا جب وہ اس کو نیند آ جاتی اور وہ مزید گاڑی چلانے کے قابل نہ رہتا۔ تو پھر بھی کہیں گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے ادھر ہی سیٹ پہ سو جاتا، اور جب نیند کھلتی تو گھر آ کے 2-4 گھنٹے سوتا، اور جب جاگتا تو اس کی روٹین یہ تھی کہ راستے میں سے اس نے برگر پکڑا، چائے پکڑی اور گاڑی میں ناشتہ کیا اور کام شروع۔ تو اس طرح اس نے بہت دولت بنائی، بہت پیسہ اکٹھا کیا۔ 18-19 گھنٹے اس نے گاڑی ڈرائیو کی اور دولت کٹھی سمیٹتا گیا۔ وہ کہتا تھا کہ تم یعنی دنیا دیکھے گی، میرے کاروبار ہوں گے، میرے پاس گیس اسٹیشن ہوں گے، پیٹرول پمپ ہوں گے، میرا سٹور ہوگا، سب کچھ اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا۔ لیکن اس نے واقعی بے انتہا محنت کی، دن رات ایک کیا، اور پیسہ بنا کے وہ اپنے فیلڈ میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اسے بزنس بھی بنا لیا، اسے گیس اسٹیشن لے لیے، اس نے ورک شاپ بنا لیا، اس نے ایک سٹور بھی لے لیا، ساتھ اور بھی۔ یعنی مقصد ہے کہ وہ جو اس کا خواب تھا کہ وہ غریب نہیں مرے گا، وہ پورا ہو گیا۔ اس کا ایم جو تھا، ایم آف لائف، اس میں وہ بظاہر کامیاب تھا۔ لیکن دوسری طرف اس دوران جب کہ وہ یہ دولت اکٹھی کر رہا تھا، اس نے اپنی صحت، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک مفروضے پہ کہ جو غریب کے گھر پیدا ہو، یہ کوئی بات نہیں، غریب مرنا بہت بری بات ہے۔ حالانکہ اگر وہ یہ سمجھتا کہ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا تو وہ ہے، پھر ہم ایسے مقولوں کے تحت کیوں اپنی زندگی برباد کریں۔ لیکن اس نے سوچا کہ یہی حقیقت ہے، اسی میں اچھائی ہے، اور واقعی اس نے اس کلیے پہ عمل کر کے بہت سی دولت اکٹھی کر لی۔ لیکن ہوا یہ کہ دولت اکٹھی کرتے ہوئے اس نے اتنی بیماریاں اس پہ آ چکی تھی، ہارٹ اٹیک اس کو ہو چکا تھا، بلڈ پریشر کا وہ مریض تھا، شوگر اس کی بے انتہا زیادہ تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ تمہارا ایک گردہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، دوسرا گردہ جو ہے اس کا سائز چھوٹا کرنا پڑے گا ورنہ وہ بھی کام چھوڑ دے گا۔ ڈاکٹر آپریشن کر کے اس کے دوسرے گردے کا سائز چھوٹا کر دیا۔ اب یہ حال اس کا ہو گیا تھا کہ وہ نہ تو چل پھر سکتا تھا، نہ ہی کوئی اچھی چیز کھا سکتا تھا، نہ ہی اسے کوئی ڈاکٹر بغیر کسی یعنی کہ دیکھے ریکمینڈ کرتا تھا کہ تم باہر بھی نکلو۔ دولت اس کے پاس اتنی زیادہ تھی کہ وہ نئے گردے خرید کے
ٹرانسپلانٹ کروا سکتا تھا، لیکن شوگر کے مرض نے انتہا کر دی تھی اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ اگر تمہارا آپریشن ہوا تو تمہارے زخم جو ہیں وہ مندمل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرتا تھا کہ گردوں کو ٹرانسپلانٹ کر کے نئے گردے کسی کے لے کے وہ تبدیل کر دیے جائے۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے لیے جو چیزیں چاہیے تھیں ان میں سے نہ وہ کچھ انجوائے کر سکتا تھا، نہ وہ دولت کو کھا سکتا تھا، نہ وہ ورلڈ ٹور پہ جا سکتا تھا۔ اس کی وہ جو تمام خواہشات تھی وہ دولت کے وزن کے نیچے دب کے رہ گئی۔ تو اب اکثر وہ یہ سوچتا تھا کہ کاش میں نے اس مقولے پہ کہ غریب کے گھر پیدا ہوا اچھی کوئی بات نہیں، غریب مرنا بری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ دنیا میں غربت امارت کی کوئی بات نہیں، صحت مند اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے مرنا جو ہے نا یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ تو اب وہ سوچا کرتا تھا کہ کاش میں دولت بنانے کی بجائے اپنے آپ پہ توجہ دیتا، میں نمازیں پڑھتا، میں اچھے کام کرتا، میں اپنی صحت بچا لیتا، میں اپنے گردے بچا لیتا، میں اپنا دل بچا لیتا۔ آج مجھے سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، دل جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ 24 آور اس نے ڈاکٹر سے نرس لی ہوئی تھی، جو جب وہ چاہتا تھا وہ کہتا تھا چیک کرو، میں ہارٹ بیٹ چیک کرو، شوگر چیک کرو، سب کچھ چیک کرنے کا فائدہ کیا؟ کیونکہ اس کے پاس اس کا علاج نہیں تھا، وہ ان حدوں سے آگے جا چکا تھا کہ ڈاکٹر کہتا تھا آپریشن ہوا تو زخم نہیں ٹھیک ہوگا، ہارٹ جو ہے وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن اب وہ یہی تھا کہ وہ ایک امیر آدمی کی طرح مر سکتا تھا، لیکن خوشگوار زندگی گزار کے نہیں، ایک اذیت ناک زندگی گزار کے وہ مر سکتا تھا۔ تو میرے بھائیو، آپ اللہ پاک سے یہ مانگے کہ اللہ پاک مرتے دم تک آپ کو صحت تندرستی دے، کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کے پاس دولت نہ ہو لیکن آپ کے پاس صحت کی دولت ہو، آپ اپنی ٹانگوں پہ چل پھر سکیں، آپ پکوڑے سموسے کھا کے خوش ہو سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔